أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. محترم حاضرین، مہمان مکرم، اردی عزیز خطیب، ہمارے علاقے کے چہیتے مانے جانے، میں تو یہ کہہ دوں مہمان کہتے ہوئے مجھے ہلکا لگ رہا ہے. اگر یہ کہہ دوں کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، ذرا انداز تو دیکھو، میں اپنے آپ کو مانند مہمان لے کے آیا ہوں. میں آپ کو اپنا ایک فرد مانتا ہوں، شہر مئو کا ایک ممبر مانتا ہوں، لیکن لوگ مہمان مکرم کہتے ہیں. لوگوں کی کہی ہوئی بات کو دہرا رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں تو لیتا 5 منٹ. مہمان مکرم سے ہی زیادہ سنیں تو اچھا ہے. ایک اور بات آپ سے درخواست کہ آپ کا چونکہ وقت ہے ٹرین کا، اس لیے ان کو موقع کم دیا گیا. یہ مجھ کو افسوس ہے. اگر یہ معلوم ہوتا تو ترتیب میں فرق کر دیتا. دونوں خطیب سے، دونوں وائز اور مقرر سے بھرپور سنا جاتا. ایک سفارش درخواست کے صدر محترم کا جسے ہم مغز کہتے ہیں وہ باقی ہے. مہمان مکرم کی تقریر کے بعد صدارت خطبہ بھی دعا سن کے جائیں اور دعا کر کے جائیں. یہ آپ سے اپیل. میں مہمان مکرم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے پرمغز مدلل کتاب و سنت کی روشنی میں آپ ہم سامعین کو خطاب فرمائیں اور ہمیں محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی بڑی مشہور سورت سورۃ القاریہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ قرآن کی 114 سورتوں میں 101 نمبر کی سورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک انسان مجرم ہے، گنہگار ہے، اس پر بہت طریقے کے کیس ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہے اور گھر چاروں طرف سے بند ہے۔ پولیس کے سائرن کی آواز آئی، وہ انسان اپنے گھر میں ہے اور اسے پتا ہے کہ اس نے بہت سارے غلط کام کیے ہیں اور پولیس اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور پولیس والے آ کر کے اس کے گھر کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں۔ سوچئے اس انسان کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے بریانی کھائے گا، مزے سے رہے گا، چین سے رہے گا؟ اس کے بعد بھاگنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسی سچویشن آئے گی تو وہ انسان خوف زدہ ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ ٹینشن میں ہوگا، میں کیا کروں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پولیس میرے دروازے پر کھڑی ہے اور میرے گھر میں کوئی اور بھاگنے کا راستہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اس سچویشن میں وہ انسان کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب بعین ہی یہ صورتحال اس انسان کے ساتھ ہے جو اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بہت سارے گناہ کا کام کر رہا ہے، اور قیامت اس پولیس کی دستک کی طرح ہے۔ اسی لیے اللہ نے قیامت کو القاریہ کہا ہے۔ آئیے پہلی سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، دل کو دہلا دینے والی، دل کو گھبرا دینے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے دل کو دہلا دینے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے یہ کھڑکھڑا دینے والی؟ عربی زبان میں القاریۃ کا ایک مطلب ہوتا ہے دروازے پر دستک دینے والی چیز۔ عربی میں قرع الباب کا مطلب ہوتا ہے ناک دا ڈور، دروازے پر دستک دے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے میرے بندو، قیامت دستک دے چکی ہے تمہارے دروازوں کے اوپر۔ ہمارا آخری نبی جب دنیا میں آیا، قیامت قریب آ چکی ہے، اب دنیا کی عمر کم ہو چکی ہے، اب دنیا اپنے آخری مرحلے میں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین، اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے آپ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، میرے بعد بہت جلدی قیامت آئے گی۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کیفا نام وقد التقم صاحب القرن القرنا
او لوگوں میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنا منہ سور کے اندر لگا چکا ہے. وقد حنا جبہتہ واصغى سمعہ، اور اس نے اپنے پیشانی کو جھکا دیا ہے اور اپنے کانوں کو لگا دیا ہے. وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے، وہ جلدی سے سور پھونک دے. او لوگو، جب مجھے معلوم ہے کہ قیامت اتنی قریب ہے تو میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں، جب نبی اکرم نے یہ بات بیان کی فَكَأَنَّمَا ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رسول اللہ کے رسول کے صحابہ گھبرا گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم کیا کہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم نے اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کیا. تو یہ قرآن کی یہ صورت بتا رہی کہ قیامت قریب ہے. اچھا، دستک دینے والا جب دروازے پر آتا ہے تو اچانک آتا ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. قیامت اچانک آئے گی. نشانیاں دھیرے دھیرے قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں اور قیامت اچانک آئے گی. اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، یہ قیامت اچانک ان کے پاس آئے گی. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، نشانیاں ایک ایک کر کے قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے تقریر سنی، بہت ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں. قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں اور قیامت اتنی اچانک آئے گی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا، دو لوگ کپڑے کی تجارت کر رہے ہوں گے، دونوں نے اپنے کپڑے کو پھیلایا ہوگا. فَلَا يَتْوِيَانِهِ وَلَا يَتَبَايَانِ، وہ اپنے کپڑے کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، وہ ساڑی کی تہ بھی نہ لگا پائیں گے، وہ اپنے کپڑے کی تہ نہ لگا پائیں گے. اتنے میں قیامت آ جائے گی. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ، ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ دُہ کر کے واپس آ رہا ہوگا. فَلَا يَطْعَمُهُ، وہ اپنی اونٹنی کے دودھ کو پی نہ سکے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يُلِيتُ حَوْضَهُ، ایک انسان اپنے گھر میں ٹنکی بنوا رہا ہوگا، حوض بنوا رہا ہوگا، اپنے گھر میں حوض تیار کرا رہا ہوگا. اپنے حوض کو تیار کرا کر کے وہ اس کا پانی نہ پی پائے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی. وقد رفع الرجل اکلتہ، انسان دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا، اس نے پلیٹ سے اپنا لقمہ اٹھایا ہوگا، اپنے لقمے کو وہ منہ میں نہ ڈال پائے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی. القاریۃ، قیامت دستک دے رہی ہے، قیامت دستک دے چکی ہے میرے پیارے ساتھی. پولیس نے دروازے پر دستک دی، مجرم گھر کے اندر موجود ہے، بھاگ نہیں سکتا جیسے ہم دنیا سے نہیں بھاگ سکتے. کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ کائنات کے کسی کونے میں چلے جائیں، موت اگر لکھی ہے تو اپنے ٹائم پر آئے گی. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بندو تم لوہے کا قلعہ بنا کر کے اپنے آپ کو قید کر لو، ہمارے فرشتے تمہارے پاس تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. بچ نہیں سکتا مجرم. دنیا میں مجرم کو پولیس نے پکڑا، اس نے سورس لگایا، وکیلوں سے بات کی، ضمانت ہو گئی. اللہ کے یہاں مجرم کی کوئی ضمانت ہونے والی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقکم اللہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو اس دن کے آنے کے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سورس کام آئے گا. دنیا میں پولیس نے پکڑا، باپ کام آ رہا ہے، باپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، بیٹا کام آ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں مجرم کو جب پکڑا جائے گا، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اللہ نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا.
اور ہم چین سے بیٹھے ہیں، ہم مرغ مسلم کھا رہے ہیں، ہمیں آخرت کی اس قیامت کی کوئی فکر نہیں ہے جس کو اللہ القاریہ کہہ رہا ہے. اور القاریہ کا ایک مطلب ہوتا ہے دل دہلا دینے والی. قیامت کا دن دل دہلا دینے والا. جانتے ہو قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آؤ قرآن کا 17واں پارہ کھولتے ہیں. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے. دنیا میں محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کی مثال دی جاتی ہے. بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو بچے کو ماں کے بغیر، ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا. اللہ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچنے کے لیے مثال بھی دی تو کیا تھی؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کی سدھ نہ ہوگی. وتضع کل ذات حمل حملها. پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، مارے ڈر کے، مارے دہشت کے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. بلکہ اللہ کا عذاب بہت دردناک ہوگا. یہ ہوگا قیامت. کلیجے منہ کو آ جائیں. ایک تو محاورے میں ہم بولتے ہیں نا، جب کوئی ڈر والی کوئی خوفناک چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا. ایسا محاورے میں بولتے ہیں. قیامت کے دن ایسا اوریجنل میں ہوگا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اے نبی ان کو اس قریب آ جانے والی قیامت سے ڈرا دو جس دن لوگوں کے کلیجے ان کی حلق تک آ جائیں گے. لوگ اپنے ڈر کو چھپا رہے ہوں گے لیکن ڈر چھپ نہیں رہا ہوگا. قیامت کا دن ایسا ہوگا. القاریۃ. دل کو دہلا دینے والا دن ہوگا، گھبرا دینے والا دن ہوگا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو کائنات کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے. ایک مرتبہ سور پھونکیں گے سب گھبرا جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے سب بے ہوش ہو کے مر جائیں گے. وَيُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے اندر جس کو اللہ چاہے گا اس کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے، ان کے دل گھبرا اٹھیں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر کے، اللہ کے فرما بردار ہو کر کے اللہ کے آگے جھک کر کے پہنچیں گے. سب کی گردنیں جھکی ہوں گی، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے منسٹر جو کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے، جن کے سر ہمیشہ تنے رہتے تھے، جن کی گردنیں ہمیشہ اکڑی رہتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. سب جھکے ہوں گے. یہ ایسا دن ہوگا قیامت کا دن. القاریۃ ما القاریہ. کھڑکھڑا دینے والی، دل کو دہلا دینے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ. عربی زبان میں جب کسی چیز کی ہیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو سوالیہ انداز میں اس کو پوچھتے ہیں، استفہام کرتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی ہیبت کو بیان کر رہا ہے. وما ادراک ما القاریہ. تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن تمام کے تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. فراش کہتے ہیں عربی میں پتنگے کو. آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں خاص طور سے کسی آگ وغیرہ کے پاس یا لائٹ وغیرہ کے پاس جو پتنگے ہوتے ہیں، جو پروانے ہوتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کو عربی میں الفراش کہتے ہیں. اللہ نے کہا انسان الفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو. بڑے بڑے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اپنے اوپر ناز کرنے والے، اپنی حکومت پر ناز کرنے والے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے
اور میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. ایسا بدحواسی کا منظر ہوگا, انسان سارے کے سارے ایسا بھاگ رہے ہوں گے, ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیڑے مکوڑے ہیں, ایسا لگ رہا ہوگا کہ پتنگے ہیں, پروانے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کیا فرمایا؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. یاد کرو قیامت کا دن, جس دن بلانے والا ایک ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. خشعن ابصارہم, تمام کے تمام لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث, اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. کأنہم جراد منتشر, جیسے ٹڈیوں کا دل ہے, جیسے ٹڈیاں بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں ویسے لوگ پھیلے ہوئے ہوں گے. ارے 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا منظر ہوتا ہے حج کے میدان میں, عرفات کے میدان میں. وہ منظر دیکھ کر کے یعنی ایک نقشہ ہوتا ہے قیامت کے دن کا. عرفات کے میدان میں اور منی میں جو حاجیوں کا منظر ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر کے ایک منظر یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن کا کیا عالم ہوگا, جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی بھاگ رہی ہوگی. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے, اور اس میں ایک اشارہ اس بات کا بھی ہے. اللہ نے انسان کو یہاں پتنگا کیوں کہا؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. پتنگے سے کیوں تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما مثلی و مثل الناس, او لوگو میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان نے آگ جلائی. جب اس نے آگ جلائی فجعل هذه الدواب والفراش یقعن فیہا, تو یہ پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے اس آگ میں جانے لگے. وہ ان کو روکنے لگا, وہ ان کو ہٹانے لگا. فیغلبنہ, لیکن وہ پتنگے کہاں ماننے والے, وہ بار بار اسی آگ میں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار, او لوگو میں تمہارے کندھے پکڑ پکڑ کے, تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں. وہم یقتحمون فیہا, لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں چلے جا رہے ہو. یعنی اللہ کے نبی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے. لیکن انسان شرک کر رہا ہے, انسان زنا کر رہا ہے, انسان اللہ کو بھولا ہوا ہے, انسان قرآن سے دور ہے, انسان اس پتنگے کی طرح بن چکا ہے جسے آگ سے روکا جا رہا ہے مگر وہ اس آگ میں چلا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے قیامت کے دن کا جب نقشہ کھینچا تو فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن تمام کے تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو جمع دیا ہے, جن کو فکس کر دیا ہے, یہ رنگین اون کی طرح, کالعہن المنفوش, یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح یا دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح نظر آئیں گے. بھئی اون جو ہوتا ہے کتنا ہلکا ہوتا ہے, آپ 100 گرام اون لینے جائیے تو ڈھیر سارا ہو جاتا ہے, ہلکا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے پہاڑ, جب ہم دنیا میں کسی چیز کی ہیبت کی مثال دیتے تو پہاڑ کی مثال دیتے. اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑ کا یہ عالم ہوگا. اس کو اور کلیئر طریقے سے سمجھنا ہے تو سورہ واقعہ دیکھیے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبتا. جب واقعہ ہوگا, اذا وقعت الواقعہ, جب واقع ہونے والی چیز ہو جائے گی اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ, وہ دن کسی کو اٹھائے گا, کسی کو گرائے گا, کسی کو بلند کرے گا, کسی کو نیچا کرے گا. اس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا, اور پہاڑوں کو پیس دیا جائے گا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا, اور یہ بڑے بڑے پہاڑ بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑ کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا, اڑا دے گا ان کو, وہ روئی کی طرح یا گرد و غبار کی طرح اڑنے لگیں گے. اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر, یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. اے میرے نبی, لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو
ختم کر دے گا, ان کو اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, اور زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا, پلین میدان بنا دے گا. زمین پر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. یا تو وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے یا گرد و غبار کی طرح اللہ ان کو اڑا دے گا. تو یہ ہوگا قیامت کا دن. لوگ کیسے ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ رنگین اون کی طرح. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ خوشی والی زندگی میں, اپنی پسندیدہ زندگی میں رہے گا. قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا. یہ ترازو کیسا ہوگا؟ اس کو قرآن میں کہا گیا میزان, حدیث میں کہا گیا میزان. یہ ترازو کیسا ہوگا؟ دنیا میں سب سے خطرناک ترازو ہوتا ہے سونار کا. سونار کے ترازو پر ہلکی سے ہلکی چیز, عورتوں کے ناک کی نتھیا بھی رکھ دو, اس کا بھی وزن معلوم ہو جاتا ہے. اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا اس کا نقشہ کھینچا اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. میرے بندو, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا, ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, کیونکہ ہم حساب کریں گے. دنیا میں انسان جب کسی چیز کو تولتا ہے, وزن کرتا ہے, تو یہ پاسبل ہے کہ اس کے وزن میں 1 گرام کا آدھے گرام کا فرق پڑ جائے. ہو سکتا ہے وہ سامان تول رہا ہے 2-4 دانے گر جائیں. اللہ کے میزان میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں. اللہ کے ترازو میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے نا. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز. رات کے اندھیروں میں ہم نے کیا کیا, بند کمروں میں ہم نے کیا کیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے کیا کیا. دنیا میں کسی کے پاس ریکارڈنگ نہیں, اللہ کے پاس تو ہمارے اعمال کی سب ریکارڈنگ. یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. آج موبائل نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا اور والدین سے ان کی محبت چھین لی. آج کون والدین ہے بھائی صاحب جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہو؟ اب تو ماؤں کو دیکھتا ہوں کہ بچے کھانا نہیں کھا رہے, موبائل تھما دیتی ہیں. بچہ کھانا تب کھائے گا جب موبائل پہ ویڈیو دیکھے گا. اب جو نسل ویڈیو دیکھ کر کے کھانا کھا رہی ہے وہ 20 سال کیسی نسل بنے گی آپ تصور کر لیجیے. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. جائیے اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچئے کہ آپ کبھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کریں؟ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بچے, اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی, کسی چٹان میں ہوگی, زمین میں کہیں ہوگی, آسمان میں کہیں ہوگی, یاتی بها اللہ, وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سامنے لے آئے گا. اللہ سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا. اور جانتے ہو اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری کون سی چیز ہوگی, سب سے وزندار کون سی چیز ہوگی؟ ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو لائے گا, سارے لوگوں کے سامنے اس آدمی کو لائے گا. اللہ اس سے پوچھے گا, اللہ اس کے گناہوں کا رجسٹر پیش کرے گا. فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا, اس کے گناہوں کے 99 بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے. ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ایک رجسٹر ہوگا, اور ایسے 99 رجسٹر ہوں گے اس کے. اللہ بندے سے سوال کرے گا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُونَ, اے میرے بندے کیا میرے نیکی اور گناہ لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی انیائے کیا ہے, کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا تیری کسی نیکی کو چھپا لیا ہے؟ کیا تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ زیادہ لکھ دیا ہے؟ بندہ کہے گا نہیں نہیں اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ پوچھے گا لَكَ عُذْرٌ, اے میرے بندے یہ اتنے گناہ تو نے کیے, کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے, کوئی بہانہ ہے, کوئی ایکسکیوز ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, میں نے یہ سارے گناہ کیے.
اللہ کہے گا لا ظلم علیک اليوم، آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ فتخرج بطاقۃ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کارڈ نکالا جائے گا، اس کارڈ کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کارڈ کو نکالے گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا، ایک طرف گناہوں کے 99 رجسٹر اور ایک طرف یہ کارڈ ہے جس پر کلمہ شہادت لکھا ہے۔ بندہ کہے گا ما ھذہ البطاقۃ مع ھذہ السجلات، اے اللہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر کے سامنے اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تو دیکھتا چلا جا۔ جب اس نام اعمال کو تولا جائے گا، جب اس کے گناہوں کے رجسٹروں کو تولا جائے گا، حدیث کے الفاظ فتاشت السجلات، وہ 99 گناہوں کے رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک کلمہ شہادت والا توحید والا کارڈ بھاری پڑ جائے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کی توحید لکھی ہوگی، اس سے وزندار کوئی چیز نہیں ہے، توحید سے وزندار کوئی چیز نہیں۔ اگر توحید ہے تو ہمارا نام اعمال انشاءاللہ بھاری ہوگا۔ اب توحید کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، توحید کا مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو توحید پر ہیں، نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، گناہ کرتے رہیں، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ توحید کے تقاضے ہیں، توحید کے تقاضے ہیں، توحید صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ نماز بھی توحید کا تقاضا ہے، یہ راتوں میں تہجد پڑھنا توحید کا تقاضا ہے، یہ گناہوں سے بچنا توحید کا تقاضا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے میزان پر سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ توحید ہوگی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو میرے نوجوان ساتھی، باڈی بلڈر بنتے ہو نا، مئو میں کتنے جم ہوں گے؟ ہمارا نوجوان جم جاتا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، آپ جم جائیں، باڈی بنائیں، ہماری قوم کو طاقتور نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے، مگر یاد رکھو فزیکل اسٹرینتھ سے بڑھ کر کے اسپریچول اسٹرینتھ ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ کیا مطلب؟ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جسمانی طاقت آپ کو ملے گی پروٹین کھانے سے، جم جانے سے، اچھی اچھی غذائیں کھانے سے، اور روحانی طاقت آپ کو ملے گی اللہ کے تقوی کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ، قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جو بڑا بھاری بھرکم ہوگا، بڑا باڈی بلڈر ہوگا، بڑا ہیبت ناک ہوگا، بہت موٹا تازہ ہوگا، وَمَا يَزِنُ عِندَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، لیکن اللہ کے میزان عمل پر اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ باڈی بلڈر تو تھا وہ، طاقتور تو تھا وہ، لیکن ایمان کی طاقت نہیں تھی اس کے اندر، روحانیت کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ جم جاتے ہو بہت اچھی بات ہے، آپ جسمانی طاقتور ہو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ طاقت بھی آپ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بڑے دبلے پتلے تھے، ایک مرتبہ پیڑ پہ چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی مسواک کرتے تھے، تو پیلو کی مسواک توڑ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، مسند احمد کی صحیح روایت تھی۔ جب یہ پیڑ کے اوپر چڑھ کر کے مسواک توڑ رہے تھے تو صحابہ ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ دیکھ نہیں رہے کتنی پتلی پتلی ٹانگ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا چلے گی تو عبداللہ ابن مسعود اڑ جائیں گے۔ صحابہ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لہما اسقل عند اللہ من احد، اللہ کے ترازو پر عبداللہ بن مسعود کی یہ دونوں ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان موٹا تازہ ہے تو وہ بہتر اور افضل ہے اس انسان سے جو دبلا پتلا ہو۔ کبھی کبھی ایک انسان دبلا پتلا ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک دم مریل سا ہوتا ہے، دبلا پتلا ہوتا ہے، لیکن ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بڑے بڑے پہلوانوں سے بھاری ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس کا میزان عمل وزندار ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، وہ پسندیدہ زندگی گزارے گا، جنت کی زندگی گزارے گا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائی جہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بوریت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کشمیر گھومنے گیا،
مئو کا کوئی انسان بمبئی گھومنے گیا، ایک مہینہ دیکھا، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی، بڑے بڑے مال دیکھے، ایک مہینے کے بعد جی اکتا گیا، چلو مئو واپس چلتے ہیں۔ جنت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دنیا کی ٹینشن سے ہمیں دور کر دیا، یہاں نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف ہے۔ اے ہمارے رب تو بڑا معاف کرنے والا، بڑی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اے اللہ تو نے ہمیں اس جنت میں داخل کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ اکتاہٹ ہے، نہ بوریت ہے۔ جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ آدمی بور ہو جائے، جنت میں بوریت نہیں۔ اور جانتے ہو اللہ نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا، فی عیشۃ راضیہ۔ جنت میں اللہ عیش و آرام کی زندگی دے گا، اللہ ایسی زندگی دے گا انسان خوش ہو جائے گا۔ جنتی سب سے زیادہ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ تو نے ہم کو جہنم سے بچا لیا، ہم کو جنت میں داخل کر، اب اور کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا میں ابھی اور دینے والا ہوں۔ فیکشف الحجاب، اللہ تبارک و تعالی اپنا پردہ ہٹائے گا، اپنا حجاب ہٹائے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، جنتی جب اپنے رب کا دیدار کریں گے اس سے زیادہ پسندیدہ چیز ان کے نزدیک کوئی اور نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کا نام اعمال، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اچھا قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا ہلکا کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کا ہلکا ہوگا۔ سب کچھ ہے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، پیدل حج کر لیا، سر کے بل حج کر لیا، مدینہ جا کے خوب رویا، مکہ جا کے خوب رویا، تہجد پڑھا راتوں میں، ایمان نہیں تھا، توحید نہیں تھی، تو اس کا پلڑا تو ہلکا ہوگا نا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی آپ بتا دیجئے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے نیک عمل کر رہے ہیں مگر ان کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا مانی نہیں جائے گی۔ اور جانتے ہو ایک مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے فَيَطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ، وہ اپنی نیکیوں کو کھا لیتا ہے دنیا میں۔ جو کافر ہے، یہ اڈانی، امبانی، برلا، یہ تمام دنیا بھر کے کروڑوں اربوں یہ چندہ دیتے ہیں، بھائی صاحب یتیم خانے چلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بچوں کی مدد کرتے ہیں، تو نیکی کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ جو انسان ایمان والا نہیں ہے اس کی کسی نیکی کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اچھا حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ حاویہ کا مطلب ایسی چیز جس کے اندر انسان گر جائے۔ جہنم کا نام حاویہ ہے کیونکہ جہنم بہت گہری ہے۔ کتنی گہری ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زور کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے گرایا گیا تھا اور آج جا کر کے وہ جہنم کی یعنی گہرائی میں پہنچا ہے، جہنم کی سطح تک آج جا کر کے پہنچا ہے۔ یعنی ایک پتھر 70 سال بعد جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے، یہ ہے جہنم کی گہرائی۔ اللہ نے کہا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اچھا یہاں اللہ نے کا لفظ استعمال کیا، مانے ماں، یا ماں کیوں کہا گیا؟ ٹھکانہ کی جگہ، ٹھکانہ کے لیے عربی میں اور بھی الفاظ آتے ہیں، ماں کیوں کہا گیا؟ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، بچہ رو کر کے کلپ کر کے ماں کی گود میں آتا ہے، اللہ نے کہا اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام حاویہ ہوگی، جہنم ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟
نار حامیہ، یہ بھڑکنے والی آگ ہوگی، یہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی، یہ وہ آگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت بتسعۃ وستین جزءا من نار جہنم، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، آپ نے فرمایا ہاں لیکن جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا انہا لظا نزاعۃ للشوا، جہنم کی آگ بھڑکنے والی اور انسان کی چمڑی، انسان کی کھال اتار لینے والی ہوگی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اپنے چہرے کی حفاظت کرنے والے اور اپنے چہرے پر فیس واش اور کریم لگانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کیا اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا آپ کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوتا؟ جس چہرے کو آپ کیل اور محاسوں سے بچاتے ہیں، جس چہرے کو گرد و غبار سے، جس چہرے کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نار حامیہ، بھڑکنے والی آگ ہوگی، اس آگ سے اپنے چہروں کو کیوں نہیں بچاتے میرے بھائی؟ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ کوئلے سے، لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلا انہا لظا وانذرتکم نارا تلظا، میں تم کو ایسی آگ سے ڈراتا ہوں جس کی لپٹیں، جس کی لو تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، مجھے 11:30 بجے نکلنا ہے، ابھی 10 منٹ میں ٹرین بھی ہماری۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ ہمیں اردو آتی ہے، ہم اللہ سے اردو میں بات کریں گے، ہمیں جو زبان آتی ہے ہم اللہ سے اس زبان میں بات کریں گے، اللہ اور بندے کے درمیان بات ہو رہی ہوگی۔ بندہ دائیں دیکھے گا فَلَا يَنظُرُ إِلَّا مَا قَدَّمَ، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی اس منظر کو، اس کا نقشہ کھینچتے کہ سوچو میری امت کے لوگوں، جب تم اللہ سے بات کر رہے ہوگے، آج دنیا میں تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نے اللہ کو اگر ناراض کیا ہے تو تمہارے پاس توبہ کرنے کا ٹائم ہے، اسے منانے کا ٹائم ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم اپنے رب سے بات کرو گے، تمہارے پاس اپنے رب کو منانے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ سچویشن پر غور کرو، پولیس والا آیا، مجرم کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، مجرم کیا کرے گا؟ ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، سوچے گا اگر پولیس آئے گی تو میں کیسے بچوں گا، بچنے کے راستے سوچے گا۔ میرے بھائیوں، قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی ہی آئے گی۔ قیامت کا ایک حصہ ہماری موت بھی ہے، جیسے ہی ہماری موت ہوتی ہے سمجھو ہماری آخرت شروع ہو جاتی ہے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور موت کب آئے گی کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے موت کب آئے گی؟ کون سی بیماری موت کا بہانہ بن جائے، کون سا ایکسیڈنٹ موت کا بہانہ بن جائے؟ پچھلے دنوں میں ہم نے کئی نوجوانوں کی موتیں دیکھی، کوئی ڈینگو سے مر رہا ہے، کوئی کینسر سے مر رہا ہے، بڑے ہمارے عزیزوں، ہمارے دوستوں میں کئی موتیں ہوئیں، ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ایسی بھی موتیں ہو سکتی ہیں۔ مگر موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں میرے بھائی، کہ آپ کے بچوں کو آپ سے کیا ضرورت ہے، آپ کی ماں کو آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پریوار کو آپ کی کیا ضرورت ہے۔ موت آئے گی اور آپ کو لے کے چلی جائے گی، اور موت کے آنے کے بعد اب دوبارہ آپ کو دنیا میں تو مجرم پکڑا گیا ضمانت ہو سکتی ہے، جیل سے باہر آ سکتا ہے، اللہ کی جیل میں ایک بار چلے گئے واپس نہیں آ سکتے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، ایک چانس تو مجھے اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، اللہ میں ایسا عمل کروں گا تجھ کو راضی کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، تجھے قبر کے اندر رہنا ہے، اب وہی تیرے ساتھ تیرے عمل کے حساب سے تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو نیک ہوگا تو قبر میں تو جہنم کی سزا دیکھے گا، تو اچھا ہوگا تو قبر میں تو جنت کا نمونہ دیکھے گا۔ تو قیامت تو اپنے وقت پر ہوگی، یہ چھوٹی والی جو قیامت ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، وہ تو ہم کبھی بھی فیس کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، سورہ القاریہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ
کہ جیسے قیامت دستک دے رہی ہے، ہماری موت بھی ہمیں کبھی بھی دستک دے سکتی ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، توبہ کرو، جو نماز نہیں پڑھتے نماز شروع کر دو، جو غلط کاموں میں ملوث ہو اللہ سے توبہ کر دو، رات کے وقت اٹھو اور وضو کرو اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تک جتنی آپ پڑھ سکتے ہو تہجد پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ہم جتنے بھی گنہگار ہوں اگر ہم سچی توبہ کریں اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سورہ القاریہ سے جو سبق مل رہا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی، ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد